بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم لائق ہوئے، فإنہ کان للأوابین غفورا، بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ عز و جل نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ اس آیت میں فرمایا کہ تمہارا رب خوب بہتر جانتا ہے جو تم اپنے دل کے اندر چھپاتے ہو۔ اس کو آیت کو مطلق انداز میں بھی لیا جا سکتا ہے اور پچھلے حکم کے ساتھ مقید انداز میں بھی۔ مطلقاً دیکھیں تو واقعی یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ عز و جل انسان کے دلی معاملات کو جاننے والا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، نیکی کی خواہش رکھتا ہے یا گناہ کی جو ہے وہ خواہش رکھتا ہے، اور کس نیت سے نیکی کرتا ہے وہ سب کچھ اللہ عز و جل پر ظاہر ہے۔ اور اگر اس کو پچھلی آیت کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو بھی جو ہے وہ اس کا حکم واضح ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں حکم دیا ہے والدین کی جو ہے وہ خدمت کرنے کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ اب اللہ تمہارے دل کی حالت جانتا ہے کہ تم کتنا اس حکم پر عمل کرنا چاہتے ہو، تمہارے دل کے اندر کیفیت کیا ہے کہ تم واقعی اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے، یہ اللہ عز و جل کو بہتر معلوم ہے۔ تو اگر تم واقعی ان کی خدمت کرنا چاہو لیکن پھر بھی تم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، جان بوجھ کے نہیں بلکہ خطا سے تم جو ہے وہ کوئی غلطی کر بیٹھو، تو ان تکونوا صالحین، اگر تم لائق ہوئے تو فإنہ کان للأوابین غفورا، اللہ عز و جل توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ تو تم وہ کوتاہی کر بیٹھو گے تو تم معافی مانگو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ تمہارے دل کے اندر نیت کوتاہی کرنے کی نہیں تھی، انسان ہونے کے ناطے تم سے خطا واقع ہو گئی تو اللہ تمہاری اس خطا کو معاف کر دے گا۔ وآت ذا القربى حقه والمسکین، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافر کو، ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کرتے رہو۔ تو یہاں پچھلی آیتوں کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بتا دیا، اب اگلی آیتوں میں جو ہے وہ اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں اور جو مسکین ہیں اور مسافر ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پر اللہ عز و جل نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 8 مقامات پر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، اور یہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں بڑا بہترین ثواب اس کا اللہ عز و جل نے تیار کر رکھا ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے۔ اور نیک سلوک کرنے کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ مالی طور پر ہی نیک سلوک کیا جائے، بندہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے ساتھ میل جول اچھا رکھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ جا کر بیٹھے، ان کے ساتھ بات چیت کرے، یہ بھی ساری نیک سلوک کی صورتیں ہیں۔ لیکن جس کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، جس کو اللہ عز و جل نے اتنا مال دیا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مالی طور پر بھی تعاون کرتا رہے۔ اب تو ویسے بھی رمضان شریف ہے، اس کے اندر ویسے ہی نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور چونکہ فطرے کی بھی صورت آ رہی ہے قریب تو کوشش کریں کہ اپنا جو فطرانہ ہے جس پر اللہ نے لازم کیا ہے وہ اپنے سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کا اس چیز پر حق ہوتا ہے، ان میں دیکھیں کہ اگر کوئی محتاج ہے، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو اس کے ذریعے پورا کر دیں۔ ضروری نہیں کہ آپ عید والے دن ہی ادا کریں، اگرچہ لازم اور واجب عید والے دن ہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس عید والے دن مال ہوگا
اس کے لیے فطرہ دینا لازم ہوگا، لیکن آپ عید سے پہلے ہی ادا کر دیں، کیونکہ جس کو آپ نے ادا کرنا ہے وہ اپنی کوئی ضرورت تو پوری کر سکے۔ عید والے دن آپ دیں گے تو وہ اس سے کیا اپنی ضرورت پوری کرے گا، اس لیے پہلے ہی اس کو ادا کر دیں تاکہ وہ اپنی ضروریات کی جو چیزیں ہیں، جو کچھ وہ اپنے معاملات اسے حل کرنا چاہے، جتنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، ضروری نہیں کہ سارا ہی خرچ کر دیں، بلکہ جتنا اللہ نے توفیق دیا ہے کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ جو ہے وہ معاونت کرتے رہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں۔ پھر فرمایا مسکین کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی اللہ عز و جل نے حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور آخر میں آیت کے فرمایا لا تبذر تبذیرا، کہ فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی کرنے کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں تبذیر سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ناحق مال کو خرچ کرنا، کسی ایسی جگہ مال کو خرچ کرنا جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، وہاں آپ نے چاہے 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہے تو وہ فضول خرچی ہے۔ جب آپ غیر شرعی کاموں کے اندر یا ناحق کاموں کے اندر 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے تو وہ فضول خرچی ہی کہلائے گا، اور اللہ کی رضا کے اندر آپ چاہے کتنا ہی مال خرچ کر دیں وہ کبھی بھی فضول خرچی کے اندر نہیں آئے گا۔ تو یہاں جو تبذیر فرمایا کہ لا تبذر تبذیرا، اس کے متعلق ہے کہ ناحق اپنے مال کو خرچ کرنا، ایسی جگہوں پر خرچ کرنا کہ جہاں اللہ عز و جل کی ناراضی بندے کے ہاتھ آئے، اور یہ صورت عام ہے، لوگ خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضی مول لیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ دکھاوے کی شکل میں کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے کرتے ہیں، اپنی جو ہے وہ شیخی مارنے کے لیے کہ میرے پاس بڑا مال ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ صورتیں تبذیر کی ہیں کہ ان میں بندہ خرچ کرے گا تو اپنے لیے جو ہے وہ اللہ کی ناراضی کو لازم کر لے گا، اور اپنے لیے اللہ کی ناراضی جس بندے نے لازم کر لی تو وہ بندہ جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگلی آیت میں فرمایا کہ تبذیر کرنے والے کیا ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو جس نے فضول خرچی کی اس نے شیطان کی راہ اختیار کی، اور جس نے شیطان کی راہ اختیار کی تو چونکہ شیطان ناشکرا ہے، اپنے رب کی ناشکری کرنے والا ہے، تو یہ بندہ بھی اس کے ساتھ اس کے گناہ کے اندر شریک ہو گیا کہ اس نے بھی اپنے رب کی ناشکری کرنا اختیار کر لیا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر تو ان سے منہ پھیرے اپنے رب کی رحمت کی انتظار میں، ترجوہا کہ جس کی تجھے امید ہے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے آسان بات کہہ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند ضرورت مند صحابہ تھے، جیسے حضرت بلال، حضرت صہیب، اس کے علاوہ اور جو صحابہ تھے، وہ بعض اوقات حضور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اپنی ضروریات کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، مانگ لیا کرتے تھے حضور سے، تو حضور کے پاس جب ہوتا تو عطا فرما دیتے، جب نہ ہوتا تو ان سے اعراض کرتے، کس وجہ سے کہ اب مال نہیں ہے تو اب میں انہیں دے نہیں سکوں گا، اس لیے جو ہے وہ ان سے اعراض کرتے، ان سے گفتگو ہی نہ کرتے۔ تو اب اللہ عز و جل نے یہاں ارشاد فرمایا، تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اگر تمہارے پاس مال نہ ہو تو پھر جو ہے وہ انہیں اچھی بات کہو۔ تمہیں اگر اپنے رب کی رحمت کی امید ہے کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد میرے پاس مال آ جائے گا پھر میں دے دوں گا، تو ایسا نہیں کہ ان سے بات کرنا ہی چھوڑ دو، ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ کلام ہی نہ کرو، بلکہ انہیں اچھی بات کہو، ان کے لیے دعا کر دو، یا ان کے ساتھ کوئی وعدہ کر لو کہ ابھی تھوڑی دیر بعد میرے پاس مال آ جائے گا میں تمہیں دے دوں گا۔ بالکل ان سے کلام کرنا جو ہے وہ نہ چھوڑو، بلکہ ان کے ساتھ اچھی بات کرو۔ اور اسی سے یہ حکم بھی واضح ہو گیا کہ جو فقیر آئے تو اسے کبھی بھی جھڑکنا نہیں چاہیے، جو واقعی فقیر ہو، حقدار ہو، ایسے بندے کو جھڑکنا حرام ہے، اور جس نے اس کو جھڑکا وہ گناہ کا مرتکب ہوا اور عذاب نار کا مستحق ہوا۔ اور لوگ کرتے ہیں، جب جو ہے وہ آپ دیکھیں گے قربانی کے دن آتے ہیں، جو فقیر یا محتاج لوگ گوشت لینے کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے، 1 پاؤ آدھا کلو گوشت دینا ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ لائنیں لگا کر ان کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ بد تہذیبی اور جو ہے وہ گفتگو اس طرح کی جاتی۔ تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح صدقہ کرنے کا، اگر آپ نے اس کو ناراض کر دیا، وہ محتاج ہے اگر تو۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ 3 جو ہے وہ مانگنے والے یا گداگری جو ہے وہ 3 طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک وہ ہے جو غنی اور مالدار ہے لیکن پھر بھی لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، تو ایسے بندے کو تو دینا ہے ہی حرام، جس نے اس کو دیا اس نے اپنا جو ہے وہ مال ضائع کر دیا اور اس کو اس کا کوئی ثواب حاصل نہ ہوا۔ نمبر 2 پہ وہ ہے کہ ہے تو محتاج لیکن اس کے پاس قوت و طاقت ہے کہ وہ خود اپنے لیے کما کر مال جو ہے وہ اکٹھا کر سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے، ایسے بندے کو دینا بھی منع ہے،
کیونکہ اگر آپ اس کو دیتے رہیں گے تو اس کو عادت پڑتی رہے گی اور وہ جو ہے وہ تناسانی کا شکار ہو جائے گا، وہ بس بیٹھ کر کھانے کا شکار ہو جائے گا۔ تو جب آپ اس کو نہیں دیں گے تو اس کی راہ مسدود ہوگی، وہ پھر مجبور ہو جائے گا اور مجبور ہو کر اپنے لیے کچھ کام کرے گا اور اپنے لیے کما لے گا۔ تیسرا وہ بندہ ہے کہ جو ہے بھی محتاج اور پھر جو ہے وہ اس کے پاس طاقت بھی نہیں ہے کہ اپنے لیے کچھ کما سکے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں یہاں فرمایا کہ ان سے اچھی بات کہنی ہے، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، کبھی انہیں جو ہے وہ تنگ نہیں کرنا، آ جائیں تو ان کی ضرورت کو پورا کر دینا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ لوگ بغیر جو ہے وہ تحقیق کیے لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور بعض اوقات اپنی زکوٰۃ تک بھی دے دیتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کے مصارف خاص ہیں، اور اگر کسی جو بندہ محتاج نہیں ہے، جو بندہ جو ہے وہ اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو پیسے دے دیے زکوٰۃ سمجھ کر، تو آپ کی وہ زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، وہ پیسے ضائع ہو گئے۔ تو اس لیے بڑی تحقیق کر کے جو ہے وہ صدقہ کرنا چاہیے، واقعی جو محتاج ہو اس کو دیں کہ اللہ عز و جل دینے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ پورا کھول دے، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ تو بیٹھ رہے ملامت کیا ہوا، تھکا ہوا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، یہاں جو مثال کے ذریعے بات ارشاد فرمائی گئی کہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، یعنی بالکل کنجوسی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم مال خرچ کرنے میں بالکل ہی کنجوسی کرنا اختیار کرو، گویا ایسے ہے کہ تمہارا ہاتھ تمہاری گردن سے باندھ دیا گیا ہے جو کبھی خرچ کرنے کے لیے اٹھتا ہی نہیں ہے، تو بالکل ایسا نہ کرو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک یہودیہ عورت تھی، اس کی گفتگو ہو رہی تھی مسلمان عورت کے ساتھ، تو اس یہودیہ عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے اوصاف بیان کیے اور ان کی جو ہے وہ سخاوت کے متعلق بڑا بیان کیا، اور اتنا بیان کیا کہ حضرت موسیٰ کی شان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا کر جو ہے وہ بتایا، اور اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ تو اتنی سخاوت کرتے تھے کہ اپنی صرف ضرورت کی چیز اپنے پاس رکھتے تھے، باقی سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو اس مسلمان عورت کو یہ بات ناگوار گزری، تو اس نے کہا کہ انبیاء جتنے بھی ہیں اللہ کے، وہ سارے ہی شانوں والے اور عظمتوں والے ہیں، لیکن ہمارے نبی کو جو اللہ نے شانیں عطا کی ہیں وہ کسی اور کو عطا نہیں کی۔ اس کا جو ہے وہ اندازہ کروانے کے لیے اس مسلمان عورت نے اپنی چھوٹی بچی کو رسول کریم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور کہا کہ جا کر حضور سے ان کی قمیض مانگ لاؤ، اور حضور کے پاس صرف اس وقت ایک ہی قمیض تھی جو آپ نے اپنے بدن پر پہنی ہوئی تھی۔ وہ چھوٹی بچی گئی، جا کر اس نے مانگی، حضور نے وہی اتار کر جو ہے وہ اس بچی کو عطا کر دی، اور خود جو ہے وہ گھر میں تشریف فرما ہو گئے، کیونکہ اب جو ہے وہ کوئی کپڑا نہیں تھا پہننے کے لیے، تو شرم کی وجہ سے رسول کریم علیہ السلام گھر سے باہر تشریف نہ لائے۔ اذان کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اور حضور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائے، تو صحابہ کرام جب پہنچے، گھر میں پہنچے، تو پتہ چلا کہ حضور کے پاس پہننے کے لیے کوئی کپڑا ہی نہیں ہے کہ جسے پہن کر باہر تشریف لائیں۔ تو اب یہ آیت مبارکہ اللہ عز و جل نے نازل فرمائی کہ اپنا ہاتھ بالکل باندھ کے نہ رکھو کہ کنجوسی کے اندر آ جائے، ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ ہی بالکل کھول دو کہ اتنا خرچ کر دو کہ بعد میں اپنے لیے پریشانی کا شکار ہو جاؤ، اپنے لیے مشکل کر بیٹھو کہ بعد میں خود کے لیے کچھ جو ہے وہ نہ بچے۔ اس لیے اعتدال اور درمیانی راہ اختیار کرو، نہ کنجوسی کے اندر آؤ اور نہ ہی بالکل خرچ کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ فقیر و محتاج کر لو، بلکہ درمیانی راہ کے اندر چلتے رہو گے تو اس کا جو ہے وہ ثواب اللہ عز و جل سے حاصل کر لو گے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا ہے اور جسے چاہے رزق تنگ کر دیتا ہے، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا اور دیکھتا ہے۔ اس کی تفسیر جو ہے وہ پہلے بھی آیات کے اندر گزر چکی ہے کہ یہ اللہ کی مرضی اور اس کا ایک نظام ہے کہ اس نے دنیا میں ہر ایک کو ایک برابر نہیں بنایا، بلکہ کسی کو زیادہ مال عطا کیا ہے اور کسی کو کم مال عطا کیا ہے، تو یہ اس کا ایک نظام اور انتظام ہے جسے وہ جو ہے وہ چلاتا ہے۔ اور اس کے متعلق حدیث قدسی میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ہم بعض اوقات بندوں کو مال عطا کرتے ہیں کیونکہ ان کے ایمان کی بہتری مال کے اندر ہی ہوتی ہے، کہ اگر انہیں مال نہ دیا جائے تو وہ کفر کا شکار ہو جائیں، اس لیے اللہ انہیں مال دیتا ہے تاکہ ان کا ایمان بچا رہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ اسی طرح ہم کسی بندے کا مال روک لیتے ہیں، اسے مال نہیں دیتے کہ اگر اسے مال دے دیا جائے تو یہ کفر و شرک کا جو ہے وہ شکار ہو جائے، اس لیے یہ اللہ کا نظام ہے کہ کسی کو زیادہ دے دیا اور کسی کو کم دے دیا۔ اور اس کو عقلی طور پر بھی آپ دیکھیں کہ اگر سب کو یہ ایک جیسا دے دیا جاتا تو پھر جو ہے وہ دنیا کا نظام کس طرح چل سکتا تھا۔ ایسے کام یا ایسے پیشے کہ جنہیں اونچے لوگ یعنی جو خود کو دوسروں سے اعلیٰ و افضل سمجھتے ہیں، جو مالدار ہیں، وہ کام وہ کرنا پسند نہیں کرتے۔ اگر سارے ہی لوگ ایک برابر ہو جاتے وہ کام کون کرتا پھر؟
تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس نے ہر ایک کو کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی طریقے سے کسی انداز پر رکھا ہوا ہے جس سے یہ سارا دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی۔